آئی ہے، مگر ہم انشاءاللہ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتر چکے ہیں۔ الیکشن ڈے بھی بھرپور طریقے سے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا دن ہو، پری الیکشن جو کیمپین کا سلسلہ ہے وہ ہو۔ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے، اور وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ دیا جائے۔ تو میں اس پریس کانفرنس کی توسط سے بھی دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں اللہ کے فضل سے ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے۔ انتظامیہ کو مداخلت سے روکا جائے، اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پہرا دیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، تو پی پی 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں۔ الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ سکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی، کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آج حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کی ہے اور جس کے تحت 40 دن کی مہلت دی گئی ہے۔ کیا اسحاق ڈار صاحب حلف اٹھانے آئیں گے یا ڈیفیٹ ہو جائیں گے سینٹ صاحب؟ آپ کا کیا سوال تھا؟ جی الیکشن کمیشن میں آپ کے تحفظات سے شکایات پہ چیف صاحب نے کیا آپ کی دہانی کرائی، اور جو فوراً پڑھنے کے حوالے سے ہے کیا انہوں نے بتایا کہ کب تک یہ فیصلہ آ سکتا ہے؟ یہ دیکھیے، جو آپ نے آرڈیننس کی بات کی، ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کسی اصول کے اوپر، یہ حکومت کسی شفافیت پہ قانون سازی نہیں کر رہی۔ ان کا جو پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا ہے وہ یا پرسن اسپیسیفک ہے یا اپنے لیے کوئی دھاندلی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ان کی انتخابی اصلاحات ہیں جن کی ہم نے بھرپور مخالفت کی، اس میں یہ شک بھی شامل ہے کہ جو ووٹر لسٹیں ہیں وہ الیکشن کمیشن سے لے کے نادرا کے سپرد کی جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن میں وہی شخص ووٹ ڈالے جس کو حکومت کلیئر کرے، اور جو ان کے مخالف ہیں ان کے نام ووٹر لسٹوں پر آخری وقت خارج کر دیے جائیں، اور وہ نادرا کے ذریعے یہ دھاندلی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کو ووٹر لسٹ کا چوکی دار اس لیے بنایا گیا ہے، اس کا گارڈین اس لیے بنایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ووٹر لسٹ میں اپنے من مرضی کے اندراج نہ کیے جا سکیں۔ اسی طرح یہ حکومت اس طرح کی انتخابی اصلاحات چاہتی ہے کہ ایک جو عمران خان کا لاڈلا ہے، جو کہ نااہل ہو چکا ہے، جو کاغذات نامزدگی داخل کراتے وقت غیر ملکی شہری تھا، اس کو ماضی کی قانون سازی کر کے تحفظ دیا جا سکے اور اسے نااہلیت سے بچایا جا سکے۔ تو ان کا پورا انتخابی اصلاحات کا ایجنڈا اپنے پیاروں کو این آر او دینا، یا اپنے مخالفین کو ہٹ کرنا، یا الیکشن میں دھاندلی کے دروازے کھولنے سے متعلق ہے۔ لہٰذا اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں۔ جہاں تک چیف الیکشن کمشنر صاحب کا سوال ہے، ہم نے ان سے
ہر چیز ثبوت کے ساتھ پیش کی ہے، اور انہوں نے یقین دہانی ضرور کرائی ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرے گا، اور ہم بھی یہ دیکھنا چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن خاموش تماشائی بن کر صوبائی حکومتوں کی کنٹونمنٹ بورڈ میں مداخلت کا صرف، اور مرکزی حکومت کی طرف سے جو مداخلت ہے صرف اس کے اوپر بے مقصد قسم کے نوٹس جاری نہ کرے بلکہ مؤثر کارروائی کرے، چونکہ عوام کا ووٹ کی حرمت اور تقدس پہ اعتماد متزلزل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستان کی ریاست کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ ملک ووٹ کے ساتھ بنا تھا آئی ہے، مگر ہم انشاءاللہ بھرپور حکمت عملی کے ساتھ الیکشن میں اتر چکے ہیں۔ الیکشن ڈے بھی بھرپور طریقے سے ووٹ پر پہرا دیں گے، اور یہ الیکشن کمیشن سے ہم نے درخواست کی ہے کہ الیکشن کا دن ہو، پری الیکشن جو کیمپین کا سلسلہ ہے وہ ہو، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طریقے سے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک لیول پلینگ فیلڈ مہیا کرے، اور وہاں پر کسی ایک سیاسی جماعت کو کسی قسم کا کوئی ایڈوانٹیج نہ دیا جائے۔ تو میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے بھی دوبارہ اس بات کو ری ایٹریٹ کرنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ میں اللہ کے فضل سے ہماری بڑی پوزیشن مستحکم ہے، انتظامیہ کو مداخلت سے روکا جائے، اور جو افسران ان کاموں میں ملوث ہیں ان کے خلاف ہم ایکشن کی بھی درخواست دے رہے ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ اور جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے فرمایا، اگر آج 19 فروری کے ڈسکا کے الیکشن کے جو ذمہ دار تھے وہاں پہ بدامنی کے، ان افسران کے خلاف اگر کارروائی ہو گئی ہوتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے۔ وہ کارروائی بھی جلد از جلد عمل میں لائی جائے۔ ہم اس ضمن میں قانونی طور پہ بھرپور اپنی جنگ لڑیں گے، مگر الیکشن والے دن میدان میں بھی اتریں گے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ووٹ پر بھرپور پہرا دیں گے۔ اور میں یہ بات واضح کر دوں کہ جو پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹر صاحبان، کچھ ایم این اے صاحبان ہر ضلع میں جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کے وعدے کر رہے ہیں، تو پی پی 38 جہاں آپ نے دھاندلی کی تھی اور اسکیمیں اناؤنس کی تھی، لوگ وہاں پہ آپ کو تلاش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ گڑھے کھود گئے ہیں، کہیں بجری پھینک گئے ہیں، کہیں پائپ پھینک گئے ہیں۔ الیکشن تو گزر گیا، لوگ وہاں موجود ہیں، لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ یہ آپ کی جو نوسر بازی ہے کہ ڈیولپمنٹ اسکیموں کا اعلان کر دیں الیکشن کے دوران اور بعد میں کوئی والی وارث نہ ہو، یہ جھانسا دے کر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی آپ کی کارروائی کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔